اور شیطان چونکہ چاہتا ہی فتنہ اور فساد پیدا کرنا ہے اس زمین کے اوپر، اس کا کام ہی یہ ہے، وہ ازلی دشمن ہے انسان کا، تو وہ بدگمانیاں پیدا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس آدمی نے جو بات کہی ہے اس کا یہ مطلب، اس کا یہ مطلب ہے، وہ سیدھا مطلب نہیں لینے دیتا، وہ الٹا مطلب ذہن میں لاتا ہے اور انسان کو وہ گمراہ کرتا ہے دوسروں کے بارے میں۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے، وہ غلط بات بتاتے ہیں، جی، وہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، اور وہ اگر ان کو کوئی بات مل جائے تو ان کو چین نہیں آتا جب تک کہ وہ آگے پہنچائے نہیں، اور یعنی جب تک کہ وہ اپنی وہ 10 آدمیوں کو نہیں بتائیں گے ان کو سکون نہیں آئے، اور وہ لڑائیاں ڈال دیتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان میں ڈال دیتے ہیں، اور رشتہ داروں کے درمیان میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ہمارا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور عطا فرمایا ہے، اور قرآن کی رہنمائی ہمارے پاس موجود ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو پہلے اس کی تصدیق تو کرو کہ یہ خبر صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ ایک کتاب میں نے واقعہ پڑھا تھا کہ ایک شخص بازار سے غلام خریدنے گیا، تو ایک آدمی بازار میں ایک غلام لے کر کھڑا تھا بیچنے، تو اس نے کہا، وہ بہت کھرا آدمی تھا، اس نے کہا کہ میں یشتری حاض الغلام الکامل، یہ میرے پاس غلام ہے، اس میں بڑی خوبیاں ہیں، اس کی عربی بڑی اچھی ہے، اور یہ صفائی بڑی نفیس کرتا ہے، اور یہ کتابت بڑی اچھی جانتا ہے، یہ تحریر بڑی اچھی کر لیتا ہے، یہ حساب و کتاب بڑا صحیح کر لیتا ہے، سارے کام اس کے بہت اچھے ہیں، مگر یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور مومن کی شان بھی یہ ہے کہ وہ ہر چیز جو ہے وہ نیکی بدی بتا دے۔ تو ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ ہم کوشش کرتے ہیں ہماری گاڑی بک جائے کسی طریقے سے، جی، ہمارا مکان بک جائے کسی طریقے سے، اور ہم وہ جو برائی ہوتی ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے چھپا دیں۔ تو وہ صاف کہہ رہا تھا کہ اس میں خوبیاں بہت ہیں اور اس میں جھوٹ بولنے کی عادت ہے، اب کسی نے لینا ہے تو لے لو۔ وہ جو بھی سنتا وہ کہتا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، چھوڑو اس کو، کوئی اور لے لیتے ہیں۔ تو ایک آدمی سارا دن وہاں چکر لگاتا رہا کہ میں اس کو لوں یا لوں نہ لوں، شام کو اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں لے ہی لے۔ تو جب اس میں اتنی خوبیاں ہیں تو لے لینا چاہیے، ہاں رہ گیا اس کا جھوٹ تو میں اس پر اعتبار ہی نہیں کروں گا، جو جھوٹ بولے گا اس پر میں بھروسہ نہیں کروں۔ اس کا علاج ہے، اس نے خرید کر اس کو کھا لیا، تو اس نے اپنی جو اس کے اندر خوبیاں تھی وہ واقعی تھی، اور وہ گھر والے بڑے خوش ہو کہ اس نے تو جناب بالکل ہمارا لائف سٹائل چینج کر دیا، اس نے تو بالکل ہمارا سارا نظام ہی بہتر بنا دیا۔ اب اس کا جو جھوٹ تھا اس نے پھر وہ بھی شروع کیا، تو وہ بیوی کے کان شوہر کے خلاف بھرنے لگا، اور شوہر کے کان بیوی کے خلاف بھرنے لگا، ایک دوسرے کے خلاف وہ اس نے کام شروع کر دیا۔ تو وہ بیوی سے کہتا ہے کہ میں سارا صحیح جان رہا ہوں، میں نے پورا یہ حساب لگا لیا ہے کہ تمہارا شوہر جو ہے نا یہ کسی فلاں عورت کے ساتھ یا کسی عورت کے ساتھ یہ جو ہے تعلقات اس کا خیال بن رہا ہے شادی کرنے کا، تو یہ دوسری شادی کے لیے تیار ہے۔ عورت کے لیے اس سے بڑا تو عذاب ہوتا ہی نہیں
کہ وہ یہ اس کو پتہ چلے کہ شوہر میرا دوسری شادی کرنے لگا ہے، تو وہ کہنے لگی کہ وہ بیچاری کہ میں کیا کروں اب. اس نے کہا کہ اس کا علاج ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی داڑھی کے نیچے سے اگر 3 بال تو مجھے کسی طریقے سے لا دے یہاں سے، تو میں ایک ایسا وظیفہ جانتا ہوں، ایسا طریقہ جانتا ہوں کہ میں اس پہ دم کر کے اس کو کہیں رکھوں گا، وہ ایسا بند جائے گا تیرے ساتھ کہ کبھی تجھ سے جدا ہو ہی نہیں سکے، تجھے چھوڑ سکے گا ہی اور کسی دوسری طرف جا ہی نہیں سکے گا، ایسا تیرے ساتھ وہ سخت. بس مجھے اس کی داڑھی کے نیچے سے 3 بال. وہ کہنے لگی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو میں کر سکتا ہوں. وہ کہنے لگی کہ میں ہاں، پھر سن لگی کیا کروں. وہ کہنے لگا میں بتاتا ہوں نا. جب وہ سویا ہو تو تم جا کر کسی شہر سے اس کے بال نکالو یا کاٹ لو کینچی سے یا اس طرح سے، اس کو پکا کر کے اس کے بعد پھر وہ شوہر سے کہنے لگا کہ میں نے سارا حساب لگا لیے، یہ جو تمہاری بیوی ہے تمہارے بالکل خلاف ہے، یہ تمہیں قتل کرنا چاہیے، تمہیں ایک ہی دن مار دے. اور میں نے اس کو منصوبہ بندی کرتے ہوئے ساتھ دیا اور اسے تمہارے لیے اسپیشل اس طرح کیا اور وہ سوتے ہوئے کہیں تمہیں قتل کر دے. اس نے کہا میری بیوی ایسا کر ہی نہیں سکتی، زندگی اس کی میرے ساتھ گزر گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ہے ہی جھوٹا، تو جس شخص نے تجھے بیچا تھا نا اس نے مجھے کہا تھا کہ تو جھوٹا ہے، اس لیے تو بکواس کر. تو اس نے کہا ٹھیک ہے تمہیں پکڑ چل، مگر میں تمہیں بتا رہا ہوں احتیاط کرنا. وہ رات کو سویا، اب اس کی آنکھیں تو اس کی بند ہے مگر اس کو ڈر تو لگ رہا ہے کہ خبر تو مجھے ملی ہے کہ وہ مجھے قتل کرنا چاہتی ہے. اچھا، وہ آئی اس طرح لے کے اور اس نے جب دیکھا نا کہ یہ بالکل سویا ہوا ہے، اس نے اس کی داڑھی اٹھا کر جیسے ہی یہاں اس طرح رکھا تو اٹھا وہ. اس نے کہا کہ بالکل صحیح بات تھی، اسے اس طرح کے ساتھ اس کی گردن، بیوی کی گردن اتار. اور بیوی کے ماں باپ کو پتا چلا، وہ آئے اور انہوں نے اس کو قتل کر دیا. وہ بالکل سارے گھر پہ ہی سفر، شوہر بھی گیا بیوی بھی. تو جب اس کو پتا چلا اس نے کہا میں نے کہا تھا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے سارے کام صحیح ہے، صرف یہ جھوٹ بولتا ہے، تو اس کو لینا ہے تو سوچ سمجھ. تو یہ واقعہ واقعی عبرت ناک ہے اور بڑا اس کے اندر ایک درس ہے، ایک اس کے اندر سبق آموز واقعہ ہے یہ کہ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے کہ جو ہمیں خبر ملی ہے یہ صحیح ہے یا فضول ہے. ہم ہماری یہ عادت ہے عام طور پر، میں بھی اس میں شامل ہوں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تو اللہ کو بات کہ ہمیں کسی کی اچھائی پر یقین نہیں آتا، ہمیں برائی پر فوراً یقین. کسی کے بارے میں اچھی خبر ملے نہ فلاں اچھا اچھا کام تو وہ ہمیں شیطان ہمیں اس پر یقین نہیں کرتا. اور بری خبر اگر کوئی کسی کے بارے میں بتائے تو ہم کہتے ہیں ہے ہی صحیح، اور کسی کے بارے میں اچھائی سن کر ہم اسے کھا ہی جاتے ہیں، ہم اسے ہضم ہی کر جاتے ہیں. لیکن کسی کے بارے میں برائی سنیں تو پھر وہ نہیں ہم سے ہضم ہوتی، وہ ہم آگے 15-20 آدمی. یہ بات صحیح ہے کہ تو فوراً کسی کے بارے میں برا گمان نہیں قائم کر لینا چاہیے
کہ اس نے یہ کیا ہے تو اس نے اسی لیے کیا ہے. نہیں، ایسا نہیں. بلکہ میری اپنی زندگی کا ایک واقعہ بڑا عجیب ہو گیا. میں کبھی کبھی اس پہ سوچتا ہوں